أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا جیسے پچھلی جمعہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بالکل صاف ستھرا اور دلائل سے مزین فرمایا اور اس کی جو بنیاد ہے وہ کتاب اور سنت پر ہے، قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہے، جو قرآن مجید کی ہر آیت اور پھر احادیث کے ذریعے سے اس کی تشریح محفوظ ہے، اور عملی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس لائن سے تربیت فرمائی، قرآن مجید کے مفاہیم کو اور دین کے بنیادی اصول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اور پھر قیامت تک آنے والے فروعی جو مسائل ہوں، ایک ہوتے ہیں اصول دین جس پر دین کی بقا ہوتی ہے، جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، جیسے اللہ کی وحدانیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، قیامت کا آنا ہے، یہ جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں جس کو عام طور پر عقائد کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہیں فروعی مسائل یعنی ذمی مسائل، جیسے مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز جمعہ فرض ہے، یہ بنیادی بات ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن نماز کے تحت میں مسائل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، امام کو کیا کرنا چاہیے، مقتدی کو کیا کرنا چاہیے، یہ فروعی مسائل ہیں۔ فروعی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، اسی لیے چاروں ائمہ میں جو ہے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، نماز کے مسئلے میں اختلاف ہے، روزے اور زکوٰۃ کے احکام میں اختلاف ہے، وہ فروعی مسئلہ ہے ٹھیک نہیں، لیکن 2 رکعت جمعہ میں کسی کو اختلاف نہیں ہو، چاہے وہ 4 ائمہ ہو یا ان کے علاوہ دیگر جو ائمہ اور آئے ہیں جن کا علم مشہور نہیں ہو سکا، کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، لیکن ذہنی مسئلوں میں اختلاف ہوگا، اس کی گنجائش۔ اور قیامت تک کے لیے آنے والے جدید مسائل جو وضاحت کے ساتھ قرآن میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، احادیث میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر اتنے مسائل قرآن میں لکھے جاتے، حدیث میں لکھے جاتے، تو لائبریری کی لائبریریاں پڑھ جاتی، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے قرآن اور حدیث میں اصولی باتیں لکھی گئی ہیں جس پر اجتہاد کر کے ہر زمانے کے نئے مسائل کو اس زمانے کے علماء بتاتے ہیں۔ بہرحال دین کو محکم اور مضبوط رکھا ہے، چنانچہ اسی کا اثر رہا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی قسم کا کوئی عقائد کے مسائل پیدا نہیں ہوئے، تقریباً 20 سال تک کسی قسم کے مسائل نہیں ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آ گیا، اور اس زمانے میں جو کہ آپس میں اختلاف ہوا، مسلمانوں کی جماعتیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، کچھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف رہے، اور وہاں سے پھر مسائل شروع ہو گئے، اختلاف شروع ہو گیا، ہر فریق اپنے کو حق بدلانے لگا، تو وہاں سے پھر اختلافات کی بنیاد پڑی۔ تو پچھلے جمعہ میں نے آپ سے آخر میں کہا تھا کہ شیعہ کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں ایک نظریات پر جمع لوگوں کو، کسی نظریے پر کوئی لوگ جمع ہیں تو ان کو عربی میں شیعہ کہتے ہیں، جماعت کے معنی، اور قرآن مجید میں بھی اس کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرما کے اللہ نے فرمایا ہے، نوح علیہ السلام ہی کی جماعت کے تھے حضرت ابراہیم، کیونکہ نوح علیہ السلام نبی کے برحق تھے، ان کی جماعت کے ابراہیم علیہ السلام نبی اور برحق،
تو بہرحال شیعہ کہتے ایک جماعت کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ جمع ہو گئے تھے وہ اپنے آپ کو زمانے میں شیعہ کہتے تھے, شیعہ علی, یعنی حضرت علی کی جماعت. اب اس میں کون تھے؟ صحابہ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ شریک ہوئے پہلی جنگ میں, جنگ جمل میں, اس میں 800 صحابہ تو جنگ میں شہید ہوئے جو حضرت علی کے ساتھ ان کے جھنڈے کے نیچے ٹھہر کر جنگ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ صفین, اس میں تقریباً 35,000 لوگ شہید, اس میں بھی صحابہ تھے. تو حضرت علی کا جو گروپ تھا, ان کا جو گروہ تھا, اس کو شیعہ علی کے نام سے وہ شہرت پایا. ان کو علماء نے بعد میں جو تقسیم کیا وہ ہے شیعہ مخلصین, مخلص لوگ تھے حضرت علی کے ساتھ. پھر چند دن گزرنے کے بعد جو ہے لوگوں میں غلو پیدا ہوا, تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں کچھ لوگ غلو کرنے لگے, یعنی صحابہ کے درجات میں. تو جب اس میں غلو پڑا تو اس دوسرے نمبر پہ شیعوں کا نام ہوا شیعہ تفضیلیہ, یعنی یہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو ہے فوقیت دیتے تھے. یوں کہتے تھے کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کا اپنا نظریہ تھا, سوچ تھی, وہ کوئی خلاف اسلام بات نہیں, لیکن جو ہے آگے اور بات پڑی. تو آگے تیسرا درجہ قائم ہوا شیعہ تبریہ. شیعہ تبریہ کہتے ہیں دو چند صحابہ, مخصوص صحابہ, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, ان چند صحابہ کو چھوڑ کر یہ باقی سارے صحابہ کو فاجر اور فاسق کہتے تھے. ان کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 100 لاکھ صحابہ میں سے چند صحابہ صرف جو ہے عدل پر قائم ہے, باقیوں نے جو ہے فسق کر لیا. صحابہ سے براءت کا اظہار کرتے ہیں. تو جب مخلص لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ان کے اندر غلو بڑھتا جا رہا ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ شیعہ کے لقب کے مقابلے میں اہل سنت کا لقب اختیار. ایسے بولتے ہیں سنی ہے, یہ شارٹ کٹ ہے, اس کا اصل لقب ہے اہل سنت والجماعت, کیونکہ شیعہ جو ہے جماعت صحابہ کے منکر تھے, اور جو دوسرا گروپ تھا وہ جماعت صحابہ کو تسلیم کرتا تھا, ان کا درجہ اور ان کی فضیلت کو مانتا تھا, کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتا. اس لیے انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل سنت والجماعت. ایک حدیث کا خلاصہ بھی ہے اس نام, یہ نام جو پڑا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ آگے کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو. ان میں سے 72 جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جنتی کون ہوگا, کیسے پہچانے؟ 73 میں سے 72 جو ہے جہنمی اور ایک جنتی, اس ایک کو کیسے پہچانے, کیا علامتیں ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ گروہ ہوگا جو مجھ پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو یہ جو حدیث کا لفظ آیا ہے نا ما انا علیہ و اصحابی, اس ٹکڑے سے وہ نام وجود میں آیا اہل سنت والجماعت, جو سنت کی اتباع کرنے والے اور جماعت صحابہ کو اہمیت دینے والے, ان کی حیثیت کو تسلیم کرنے والے. تو تیسرے نمبر پر شیعہ میں جو ترقی ہوئی, کسی بھی فرقے کی بنیاد جو پڑتی ہے نا وہ شروع میں اتنی بری نہیں دکھتی, وہ بعد میں ترقی کرتے کرتے جا کر پھر آگے پتہ چلتا ہے. اس لیے ہر زمانے کے علماء اور جن کو اللہ نے اچھی سمجھ دی ہے وہ اسی نقطے پر پرکھ لیتے ہیں بھئی یہ راستہ غلط جا رہا ہے, اس لیے اس کی تنقید شروع میں ہی فرما دیتے ہیں بھئی یہ غلط. حالانکہ اس زمانے میں دیکھے تو غلط نہیں لگتا ہے, تو اس میں کیا غلط, لیکن ترقی کرتے کرتے جب وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے, رخ پہ چلنے لگتے, جیسے ٹرین راستہ بدلتی ہے,
تو آپ میں سے بہت سارے ماشاءاللہ ٹرین کا سفر کریں گے کہ ایک رخ سے دوسرے رخ پر جو ٹرین جاتی ہے نا تو پٹری بدلنے کے لیے چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے، بس پٹریاں ملی بھی ہوتی ہے، وہاں تھوڑی سی 1-2 انچ کی ساند ہوتی ہے جس میں ٹرین کا پہیا پڑتا ہے تو دوسرے رخ پڑ جاتی ہے۔ مغرب کی طرف جانے والی ٹرین اس کو بدلنے کے لیے اپنی ٹرکوں کی طرح اور 4 پہیے والی گاڑی کی طرح پورے ہینڈل موڑا نہیں جاتا اس کو، بلکہ اس کے مڑنے کا جو پوائنٹ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے، بہت مختصر سانس سی ہوتی ہے پٹریوں کے بیچ میں، اس سے ٹرین دوسرے رخ پر جاتی ہے۔ ایسے ہی واضح دین کے راستے پر سے ہٹنے کے لیے کوئی فرقہ ایک دم خلاف دین چیزوں پر نہیں بیٹھا، وہ بنیادی چیزیں جس پر امت مسلم ہے اس میں تعویلیں، اس میں جو ہے اپنی عقل لڑانا شروع کرتا ہے، جس سے اس کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے وہ زمانے کے جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صحابیت، ان کی خلافت مسلم ہے، اسی لیے تو ان کے جھنڈے کے نیچے ہمارے، لیکن معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابیت کے درجے سے نکال کر فضیلت والے درجے پر لایا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت انکار کرتے تھے ان لوگوں پر جو حضرت علی کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے افضل جو شمار کرتے تھے۔ حضرت علی پسند نہیں کرتے تھے اس بات کو، برملا اظہار کیا کرتے تھے اس بات کا کہ عمر اور ابو بکر کی فوقیت میں کوئی فرق نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ چنانچہ تیسرا یہ درجہ چل صحابہ سے برات کرنے کا، صحابہ سے اپنے آپ کو بری قرار دینے کا۔ پھر اس میں اور ترقی، اس میں اور ترقی ہو کر چوتھا درجہ بنا شیعہ غلاط کا، غالی قسم کے شیعہ، اور ان میں سے بعض لوگوں کے عقیدے یہ بنے کہ حضرت جو ہے اصل نبی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ نبوت جو ہے غلطی سے، یعنی ان کی بات کی تشریح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گئی۔ حضرت جو ہے رسالت کی اور نبوت کے حقدار تو حضرت ہے، اور ایک درجہ آگے بڑھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدائی صفات کا منبع قرار دیا۔ حضرت علی میں وہ سارے کمالات ہیں جو خدا میں ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، اس لیے بولتے شخصیت کو شریعت پہ آگے لانا نہیں ہے۔ لوگ اس میں جو ہے اعتدال نہیں رکھ پاتے، یا تو بالکل شخصیات کا انکار کرتے ہیں، بھائی ہم کسی کی نہیں مانیں گے، قرآن و سنت ہمارے سامنے، ہم صرف کتاب کی حروف کو دیکھ کر ہم اپنا راستہ طے کر لیں گے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کتاب کو کسی پہاڑ پر یا کسی جنگل میں نہیں اتارا، بلکہ نبی پر اتار کر شخصیت کا تعارف کرایا کہ بھائی انہوں یہ جیسا کرنا ہے ویسے کرو، کہ بغیر معلم کے اللہ نے کتاب نہیں دی۔ ایسے دوسرا نظریہ کہ کتاب کو بازو رکھ دے، صرف رجال کو ہی دیکھتے جائے، لوگوں کو دیکھتے جائے، بھائی یہ صاحب ہے اللہ والے ہیں، یہ جو کریں گے وہ صحیح ہے، وہ چاہے جو ہے ٹخنوں کے نیچے کپڑا رکھیں، وہ چاہے خلاف شرع کام کریں، اللہ والے ہم نے ان کو تسلیم کر لیا ہے، ان کی ہر حال میں مانتے رہے۔ نہیں، دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ ہے۔ شریعت کو کتاب اللہ کو رجال اللہ سے لینا ہے، اس لیے کوئی بھی دنیاوی تعلیم بغیر استاد کے نہیں ہوتی ہے۔ تو کتاب اللہ دیں گے، سنت رسول لیں گے رجال اللہ کے ذریعے سے، ان لوگوں سے جنہوں نے کتاب کو اپنے بڑوں سے لیا ہے اور قرآن و سنت کی تشریح اپنے بڑوں سے سنی ہوئی ہے، تو کتاب اللہ کو لیں گے رجال اللہ کو، اور رجال اللہ کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ صحیح آدمی ہے غلط ہے؟ اس کو کتاب اللہ سے پہچانیں۔ تو بہرحال غلو ہوتا گیا، ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آ گیا کہ شیعیت بالکل اسلام سے خارج ایک الگ فرقہ، الگ جماعت، الگ مذہب بن گئی، اور کئی حصوں میں تقسیم ہوئی، کئی ان کے فرقے بنے، اس میں سے کچھ ختم ہوتے ہوتے آخری میں جو اس وقت شیعہ دنیا میں موجود ہیں، ان شیعوں کا نام ہے شیعہ امامیہ یا شیعہ اثنا عشریہ۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد نبی کو امام کا طے کرنا، اپنے خلیفہ کا طے کرنا فرض ہے، اور وہ جو خلافت چلے گی وہ نبی کی اولاد میں چلے گی۔ چنانچہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کے جو مستحق ہیں، خلافت کے جو مستحق ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔
اس لیے آپ نے شیعوں کی اذانیں سنے ہوں، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ الفاظ بڑھاتے ہیں، واشہد ان علی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ بھی بلا فصل ہے، یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں، لیکن چوتھے نمبر پر مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ۔ ہمیں ترتیب دیتے ہیں، وہ لوگ کہتے نہیں یہ تینوں خلیفہ نہیں ہے، حضرت علی خود خلیفہ۔ یہ تینوں کیا ہے؟ پھر بڑے غاصب ہیں، انہوں نے اپنے زور پر، اپنی طاقت پر خلافت کو چھین لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ۔ حالانکہ ہم اور آپ حضرت علی کو بہادر مانتے ہیں۔ غزوہ خیبر کا قصہ مشہور ہے، علی رضی اللہ نے خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 پہلوان مل کر ہلا سکے، علی رضی اللہ نے اکیلے نے اس دروازے کو توڑا۔ علی کی بہادری مشہور ہے۔ اب ان کے نزدیک کہ حضرت علی اتنے بزدل ہیں کہ اپنے سے پہلے لوگوں سے اپنا حق نہیں لے سکے، یہ عجیب بات۔ بہرحال انہوں نے ترتیب دی ہے، اتنا اشارہ کہتے ہیں عربی میں 12 اماموں کی انہوں نے اپنی ذہن سے بتایا ہوا ہے کہ کوئی کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے نہیں ہے، کچھ لوگوں کے نے ہیجیک کر لیا ہے اس کو، اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے ایک نیا نظریہ قائم کیا۔ اسی نظریے کے تحت یہ لوگ 12 امام مانتے ہیں۔ ایک امام وہ ہے جس کو ہم عام امام کہتے ہیں، جس میں فقہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں۔ فقہ کے اماموں میں امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں۔ حدیث کے اماموں میں امام بخاری، امام مسلم ہم کہتے ہیں، اور تفسیر کے اماموں میں امام ابن کثیر ہم کہتے ہیں، امام قرطبی کہتے ہیں۔ ایک وہ لفظ امام کا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں امام کے معنی ہے ماہر کے، اس وقت کا ماہر آدمی۔ ایک امام کا لفظ شیعہ استعمال کرتے ہیں، ان کے یہاں امام کے معنی ہے نبی کے۔ تو چنانچہ یہ 12 جو امام ہے نا، وہ امام نہیں ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں۔ وہ 12 امام گویا ان کے نزدیک نبی کے جو ہے نبوت صغریٰ کے 12 جو ہے ایک کے بعد ایک نائب بنتے ہیں، گویا کہ ختم نبوت جو اس امت کا متفق عقیدہ ہے، قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ کے نبی ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اس قرآن کی آیت کے منکر ہیں۔ وہ 12 اماموں کی انہوں نے فہرست تیار کی، ان 12 اماموں کے لیے جو شرط بنائی ہے کہ 12 امام جو ہوں گے وہ حضرت علی کے اولاد ہی میں سے ہوں۔ حالانکہ خلافت اور امامت کے لیے نسب اور خاندان کا شریعت میں کوئی درجہ نہیں۔ جو آدمی امت کی بوجھ اور ذمہ داری کو اٹھانے کے جو ہے طاقت رکھتا ہوگا، یا جس کو امت نے منتخب کیا ہوگا، وہ آدمی بنے۔ لیکن انہوں نے اپنے عقیدہ بنایا، چنانچہ 12 اماموں کی انہوں نے ترتیب بنائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے، ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ، ان کے بعد چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ، اور حسین رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ اب جو آگے امامت چلے گی وہ حضرت حسین کی اولاد سے چلے گی، صرف حسن رضی اللہ کی اولاد کو الگ کر۔ اور حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں علی ابن حسین، جن کو ہم اور آپ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ان کے بعد محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، اور علی رضا، محمد علی، علی نقی، حسن عسکری۔ یہ جو ہے 11 ہو گئے۔ 12واں جو نمبر ہے جن کا نام محمد المہدی انہوں نے طے کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ 12 امام جو ہے مانیں گے۔ یہ 12ویں امام کے بعد سلسلہ تو چلنا چاہیے نا، جب 12 کو ترتیب دیا ہے، آگے کہاں ہے؟ آگے مصیبت یہ ہوگی ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے کہ محمد حسن عسکری جو 11 نمبر پہ تھے، ان کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کو اولاد ہی نہیں، عقیدہ تھا کہ اولاد ہی بنے گی خلیفہ، باقی بات بیٹے کو خلافت ملے۔ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے نبی کی آل میں سے ہیں، جن کا ہم سب احترام کرتے ہیں، سب نیک لوگ ہیں، یہ آل رسول میں سے، ان کی ذات سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی چپل کی دھول کے برابر بھی ہماری حیثیتیں نہیں ہیں، ان سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں ہے۔ تو اب یہ جو سلسلے میں چلایا تھا، ایک بات مشہور کر دی، ان کے ایک بیٹے ہوئے ہیں جن کا نام محمد المہدی ہے، اور وہ اس زمانے کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر، کیونکہ زمانے میں جو خلافت چل رہی تھی بنو عباس کی خلافت تھی، خاندانی رقابتیں چل رہی تھی،
تو اس زمانے کے بادشاہوں سے جو ہے پریشان ہو کر وہ حضرت علی کا بنایا ہوا اصل قرآن جو حضرت علی نے ترتیب دیا ہے، جو اس قرآن سے 2 گنا اور بڑا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جو نسلیں چلی آ رہی تھی، جو تبرکات کی لین کی چیزیں ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی انگوٹی ہے، ایسی متبرک چیزیں جو بڑوں سے چلی آ رہی تھی، وہ ساری چیزیں لے کر صرف 4.5 سال کی عمر میں یہ 12ویں امام کسی غار میں جس کا نام سر بن رہا ہے اس میں پوشیدہ ہو گئے، وہاں چھپ گئے، چلے گئے وہاں. اچھا بھائی آئیں گے کب؟ گئے تو صحیح لے کر، اصلی قرآن چلا گیا. امت 1200-1300 سال سے جو ہے وہی نقلی قرآن پڑھتی ہے، بڑھاتی آ رہی. اب شیعوں کی مجبوری ہے تو ان کو بھی یہ نقلی پڑھنا پڑ رہا ہے. آئیں گے کب؟ تو اب اس کو لے کر کہاں جوڑا ہے؟ احادیث میں قیامت سے پہلے امام مہدی آنے کا تذکرہ ہے. امام مہدی آئیں گے تو وہ محمد المنتظر کو لا کر امام مہدی سے جوڑا ہے. تو اس وقت آئیں گے جب جو ہے 313 مخلص لوگ شیعہ مخلصین جو حقیقت میں ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مخالفت نہیں کریں گے، جب 313 مخلص شیعہ دنیا میں وجود میں آئیں گے تو غار میں بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے امام صاحب 12ویں نمبر کے وہ باہر تشریف لائیں. اچھا لا کے کیا کریں گے بھائی؟ باہر آئیں گے، کریں گے کیا؟ اس لیے کہ فتنہ فساد دور کرنا ہے تو 1200 سال سے جتنے فتنے امت میں چل رہے ہیں، بولے نہیں، چونکہ سنیوں نے مخالفت کی ہے اس لیے سب سے پہلے ان کا ٹارگٹ سنی لوگوں، اور سنیوں میں بھی علماء اہل سنت والجماعت ہو گئے، ان سے قتال شروع کریں. اب اس پورے نظریے کے پیچھے قرآن جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ جو ہے قرآن اصلی نہیں ہے. اس قرآن کے انکار کی نحوست ہے کہ شیعہ کوئی حافظ نہیں بن سکتے. ایک مرتبہ مناظرہ چلا پچھلے زمانے میں ہمارے علماء اور شیعوں، تو شیعوں نے اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی شیعہ حافظ نہیں ہو سکتا، ایک سنی کو خرید لیا پکے حافظ. تم کو اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا ہے اور مناظرے میں تم کو قرآن سنانا ہے. چنانچہ پیسوں کے لالچ میں تیار ہو گیا اور شیعہ کے بھیس اور روپ میں مناظرے میں پہنچا. جب اس نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اب قرآن سنو تو اس کی زبان سے قرآن کا ایک جملہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ جس کتاب کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کتاب کے نقلی ہونے کا دعویٰ. بھائی مسلمان کون ہے جو کتاب اللہ کو مانے؟ مسلمان کون ہے جو اللہ کے نبی کی سنت کو مانے؟ کہ کوئی آدمی کتاب اللہ کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے قرآن مجید، ایک آیت اس میں کم ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ میں اس ایک آیت کو تسلیم نہیں کرتا، بال اتفاق وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی پورے گروپ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن ہی اصل نہیں ہے، اس کا 2/3 زائد قرآن جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا وہ تو امام مہدی لے کر جو ہے چلے گئے ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، تو آپ اندازہ کریں اس عقیدے کے ساتھ آدمی مسلمان کیسے ہو سکتا. اور پھر ختم نبوت تو مسلمہ عقیدہ ہے. ہم کو اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول ماننا نہیں ہے بلکہ آخری نبی آخر الزمان بننا شرط. آپ صرف رسول نہیں بلکہ رسولوں کے سب سے آخر میں آنے والے رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے. سیکون بعدی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انه النبی. میرے بعد 30 ایسے چھوٹے دعوے دار آئیں گے جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اب کوئی آدمی کسی بھی روپ میں آئے، کسی بھی قوم میں آئے، کسی بھی زبان میں آئے اور یوں کہے کہ میں بھی نبیوں کے سلسلے کا ایک نبی ہوں، آپ کو آنکھ بند کر کے بھائی دلائل لاؤ، کون سی آیت پیش کرتے ہو، کون سی حدیث پیش کرتے ہو، بنا کسی دلیل کے طلب کے آپ کو کہنا پڑے گا جھوٹا ہے. دلیل کا اس سے مانگنا بھی بے دینی ہے، کیونکہ دلیل سے طے ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی. شیعت میں سب سے بڑا خسارہ
ایک تو جو اسلام کی بنیاد تھی، اس لیے کہ اس پورے قرآن سے شریعت کا ثبوت نہیں ہو سکتا. اپنے غلط عقائد اور اپنے غلط مسائل کو اس قرآن سے شیعہ پیش نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ 2 تہائی جگہ تو وہاں چھپا ہوا ہے، اس میں ہمارے دلائل ہیں، قرآن کو جو ہے ڈاؤٹ فل بنا. اب رہی بات سنت رسول کی رسالت جس پر جو ہے دین کی بنیاد ہے، رسالت کا انکار کر کے امامت کو رسالت کا درجہ دے دیا. یہ دونوں بنیادی عقائد کی گڑبڑ کی وجہ سے یہ شیعیت کوئی مسلک نہیں ہے. مسلک کہتے ہیں مسلمانوں کے ذہن میں نظریہ کے اختلاف والے لوگ، یہ سب کے سب مسلمان ہیں، ان کے ساتھ شادی بھی جائز ہے، ان کے آگے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے. یہ تو اس کو کہتے ہیں مسلک، بھائی فلاں فلاں مسلک کا، اس کا مذہب کا اختلاف نہیں ہوتا ہے. اور امید ہے کہ سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن مذہب الگ ہوتا ہے. جیسے یہودیت ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، ایسے ہی دوستو شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، مذہب ہے. تو اسلام کے بنیادی اصول قرآن اور سنت کا مخالف. یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہے کہ بسا اوقات شبہات آتے ہیں ہمارے ذہنوں. ارے بھائی ماشاءاللہ وہاں بھی کلمہ ہو رہا ہے، وہاں بھی اذان ہو رہی ہے، اور بظاہر نام بھی مسلمانوں جیسے ہیں، پھر ہماری ان کی دوری کیوں، فاصلہ کیوں؟ جیسے قادیانی ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے ہم نام ہوتا ہے، اس کی بھی بظاہر وہ ہمارا قرآن اور اس کی مسجد میں رکھی ہوئی ہوگی. ہم جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں وہی کتابیں اس کے مسجدوں میں مدرسوں میں نظر آتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم قادیانی کو مسلمان نہیں کہتے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مارا ہے. اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر ڈاکہ مارنے کے بعد وہ کتنا بڑا، کتنے دلائل کے ساتھ آئے اور کتنی اسلامی چہرے کے ساتھ آئے، ہم بولیں گے نہیں مسلمان نے. تو میرے دوستوں یہی نہیں معاملہ شیعوں کا، یہی نہیں معاملہ. قرآن پہ ڈاکہ مار کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ مار کر صرف کوئی اہل بیت کے محبت کے نام پر یوں کہنے لگے کہ بھئی ہم حق پر ہے باقی نہ حق پر ہے، تسلیم نہیں کیا جائے. یہ 2-3 جمعوں کی مختصر سی بات سے آپ کو جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی کیا فرق ہے. اور دنیا تو اہل کفر دوسرے مذاہب والوں کو تو معلوم نہیں ہے، وہ بتاتے ہیں بھئی اسلام کے 2 پارٹ ہیں، ایک سنی اور شیعہ. لیکن ہم مسلمانوں کو خوب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی کوئی حصے نہیں. اسلام تو وہ واحد طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. جو اللہ کے نبی کو بتائے ہوئے طریقوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوئے عقائد اور نظریات کا پابند ہوگا وہ مسلمان. جو ان نظریات سے اپنے آپ کو مبرہ کرے گا، جو ان عقائد سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو بری سمجھے گا، اسلام کو افراد کی ضرورت نہیں. ایسے بہت سارے فلم اسٹار ہیں اور فلاں فلاں ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلام کا رہنما اور اسلام کا ایمبیسڈر بنا کر اپنا اسلام پیش کرتے، جس اسلام پر مسلمان عمل کر رہے، جو اسلام علماء بتاتے ہیں اس کو بیکورڈ اور پرانے نظریات والا. جیسے بھی ایک بدبخت جو ہے جس کا بھی بیان چل رہا ہے، ساری زندگی کفر و شرک میں، ایکٹنگ میں بھی پوچھا، ایکٹنگ میں بھی نکاح جائز نہیں ہوتا. بہت سارے ایکٹر جو کرتے ہیں ایکٹنگ، ہم کو بڑا شوق ہے بھائی میاں بھائی خان صاحب ہے. ارے بھائی کوئی مسلمان کوئی ہیرو بن جائے اور دنیا میں تسلیم ہو جائے تو اسے اسلام کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ہمارا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ ہے یہ علماء نے لکھا ہے. کوئی آدمی ایکٹنگ میں بھی پوچھا کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا اسلام ختم ہو جاتا ہے. ایسا کوئی آدمی آ کر دعوت جو ہے بیان کرے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو طے کرنا ہے، وہ نئے نظریات والا اسلام، جدید اسلام چاہتے ہیں یا آج سے 600-1400 سال والا اسلام چاہتے ہیں؟ بھئی ہم تو آج سے 1400 سال پہلے والا ہی اسلام چاہتے ہیں. دنیا اپنی ترقی سمجھتی ہے آگے دیکھنے میں، ہم اپنی ترقی سمجھتے ہیں پیچھے دیکھتے. اس لیے دنیا جتنی ترقی کرے ہم وہی لکڑی کے ٹکڑے کو مسواک کی بتائیں، کسی کو سنت بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل جو اس زمانے میں کیے تھے، وہ چاہے مٹی کا دور تھا ہو، وہ چاہے گھوڑے خچر کا دور تھا ہو، جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیے ہیں آج بھی ہم اسی میں ہماری ترقی، اسی میں ہماری جو ہے کامیابی اور اسی میں ہمارے اسلام کو ہم چاہتے ہیں. تو اس لیے دوستو اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت
صرف مسجد پر بورڈ لگانے سے کوئی آدمی نہیں بنتا ہے. اہل سنت و جماعت کا ڈیفینیشن سمجھیے, جو آدمی سنت رسول کا پابند ہے اور صحابہ کو سے اپنی زبان کو بند رکھتا ہے, کسی صحابی پر کلام نہیں کرتا, تمام صحابہ عادل ہیں جو ہے, اور ہمارے عیبوں سے, ہماری زبانوں سے مبرہ ہے, ہمارے عیب دانیوں سے, اور ان کا تصدیق کرتا ہے, اس کو اپنے جو ہے عمل میں لاتا ہے. ایسے جو ہے اہل سنت والجماعت ہے. جو ان سے ہٹتا ہے وہ اس راستے سے ہٹا ہوا ہے, چاہے کثرت میں ہو یا قلت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فتن دور میں میرے اور آپ کی دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. سنت اور